مانگ گئی ہے 3 سال کے بعد نا اس کا نا 1 لاکھ کا کوئی چیک یا پرائز بونڈ یا کچھ تھا. جب وہ آئی تو اس نے میرے سپرد کیا. تو پچھلے سال عمرہ کرنے گئے تو میں جان کے اس کو تنگ کروں کہ فرحانہ آپا میں آپ کا نا وہ استعمال کر لوں گی اس میں. تو کہیں نہیں یہ میری بیٹیوں کا ہے. اس کی ایک بیٹی ترکی رہتی ہے اور ایک حیدرآباد میں, اور 3 سالوں میں نے کبھی ترکی والی کی تو آواز ہی نہیں سنی تھی. کوئی نہیں آیا ان کے پاس کبھی نہیں. حیدرآباد والی کی بھی میں نے 3 سالوں میں شکل یہ دیکھیے اسی اولاد کے والے سے میں بات فرزانہ کی بات کرنی جس کی میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ آ کے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہے بچوں کو. اچھا اس کی آگے ہسٹری سنو نا. آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ عمرہ کر رہی بڑی اچھے سے رہ رہی تھی. اچانک سے بیٹی کا فون آیا سد کو کہ میں نے امی کو لے کے جا رہی ہوں. یہ رمضان سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے. تو بڑے خوش ہم لوگ ہوئے کہ فرحانہ جا رہی ہے. بہت رویا کرتی تھی. آ گیا اس کا داماد لینے آ گیا. تو لے کے وہ میں نے اس کا پرس نکالا اور وہ اس کو دکھا کے یہ چیک بک ہے یہ اس کی امانت ہے لے جاؤ. چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ نہ آ گئے تو پتہ چلا کہتا ہے کہ جی میں بینک گیا تھا تو وہاں وہ شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں. وہ جو وہ تھا نا 1 لاکھ کا پرائز مجھے نہیں پتا. اب یقین کرو کہ مدیحہ مجھے جو تکلیف ہوئی اور وہ جو وہ پیسے ختم ہوں گے نا وہ آئے گی میرے پاس. وہ آئے گی میرے پاس. مجھے پتہ ہے کہ وہ جو 1 لاکھ کے کتنے سالوں میں کچھ زیادہ ہو گئے ہوں گے وہ استعمال کر کے نا وہ تو وہ آئے گی میرے پاس. فضانہ جی آپ بریک میں بتا رہی تھی کہ کوئی شخص جو کہ ماں کے مرنے کے 6 مہینے بعد آیا. ایک خاتون میرے پاس آئی تھی بڑی خوبصورت بہت پڑھی لکھی اور انگلش ہی زیادہ وہ بولتی تھی. بڑا اچھا بنگلہ تھا اس کا. ویل تھے. 2 بیٹے تھے اس کے. دونوں باہر تھے اور اس کا ہلکا احباب بہت تھا. یعنی کہ دوستیں اس کی بہت زیادہ تھی نا. وہ بھی بہت پڑھی لکھی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح اس کے بیٹے جو ہے نا انہوں نے ہمارے نمبر بھی بلاک کر دیے ہوئے ہیں. اب وہ اتنی سائیکی ہو گئی ہے کہ وہ ایک وائپر کا ڈنڈا لے کے نا اس کے اوپر وہ کپڑے وپڑے وہ چڑھے ہوئے اور وہ پاؤں ننگے جاتی ہے اور دکانداروں سے جا کے تو روٹی مانگتی ہے دونوں بیٹوں کے لیے. وہ روٹی مانگتی ہے دونوں بیٹوں کے لیے اور سڑکوں پہ گھومتی ہے. بہت برا حال ہے. بال اس کے بہت جنگل کی طرح تھے. خیر وہ آ گئی ہمارے پاس. ہم لوگوں نے بڑے اچھے سے اس کو رکھا. لیکن جتنی دیر ہم میرے پاس رہی نا اتنی دیر وہ روٹی کھا آدھی روٹی نا پلو سے باندھ لے اور یہ کہے کہ بیٹوں کے نام لے اور کہے کہ وہ نا گھر انتظار کریں اسکول سے آئیں گے تو میں ان کو وہ کھانا دوں گی. چلے جیسے تیسے وقت گزر گیا. اس کی دوست باہر چلی گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. عید والے دن ڈیتھ ہو گئی تو اس کی دوست سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کیونکہ ساتھ ساتھ بتاتے ہم لوگ جو پوزیشن ہوتی ہے. تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اس کے بیٹوں نے تو نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں تو اسد اس کا بیٹا ہے تو اسد سے کوئی اس کی تدفین کر دے. عید کا دن تھا تو اسد نے تدفین کی. 3-4 مہینوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ نیچے آفس میں کوئی نا لائر آیا ہوا ہے. کون ہے وہ اس طرح وہ آپا کا نا بیٹا پاکستان آیا ہوا ہے تو وہ بینک بیلنس اور وہ جائیداد یہ وہ تو وہ آپ سے نا کوئی سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں ان کے ڈیتھ کے. میں نے اسے بولا کہ وکیل سے بولا دفعہ جاؤ یہاں سے. یقین کرو میرا دل پھٹ گیا کہ بیٹا میرے پاس آتا آ کے یہ کہتا کہ میری ماں کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی. میری ماں نے کبھی مجھے یاد کیا تھا. بالکل میری ماں نے کبھی میرا نام لیا تھا. میرے پاس آتا تو میں واقعی اگر ماں تو معاف ہی کر دیتی ہے. ہو سکتا ہے میں بھی معاف کر دیتی. چونکہ میں جو حالات دیکھتی ہوں نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری دکان نہیں ہے. یہ میری دکان نہیں ہے. یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں اکثر کہتی ہوں لوگوں کو کہ آپ سمجھتے ہو یہ دکان ہے. یہ دکان نہیں ہے. یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں راتوں کو روتی ہوں دن کو روتی ہوں کہ جو مائیں اپنی اولادوں سے اس طرح دکھی ہیں بہووں سے دکھی ہیں بیٹے بہووں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں. مجھے بتائیں